أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. لیکن دین یہ صرف 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو ارکان ہے۔ دین تو ایک پوری زندگی کا نام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزار کر عملی طور پر امت کو بتایا۔ اب بعض دفعہ آدمی جو ہے انہی چیزوں کو دین سمجھتا ہے، باقی چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ جیسے آدمی کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں اپنا حصہ رکھتا ہے، تو نفع کتنا ملے گا؟ پورا پورا ملے گا یا جتنا حصہ ہوگا اتنا ملے گا؟ اچھا بولو نا حجیو، اب اس نے چوتھائی حصہ رکھا اور نفع کہتا ہے پورا ملے تو ملے گا نہیں۔ آج کل امت نے دین میں حصہ رکھ لیا ہے، کوئی عبادت پر عبادت کرتا ہے، کاروبار حرام ہے، کوئی عبادت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی صحیح ہے، لیکن اخلاق گرے ہوئے ہیں، اور اتنے اخلاق گرے ہوئے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں۔ اس لیے پورا دین، قرآن یہ کہتا ہے وہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پورا تم میں ہو اور تم پورے اسلام میں ہو۔ ایک آدمی مستقل اپنا کاروبار کرے تو نفع اس کو پورا مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے محنت کر کے اپنی زندگی میں پورا دین داخل کیا، اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جب دین کی سمجھ مل جائے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جیسے کل مولانا نے بتایا تھا کہ حج مقبول مبرور کی نشانی کیا ہے؟ تو دین کی سمجھ ملی کہ نہیں ملی؟ جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھے بخار ہے تو سامنے والا فوراً ہاتھ پکڑتا ہے، تو برف جیسا ٹھنڈا ہے، بخار کہاں ہے؟ بخار ہوتا تو بدن کیسا ہوتا ہے؟ تو دین کی سمجھ ملی کہ نہیں ملی؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ ملی ہے وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو آگے رکھے گا۔ ہمیں مر کر کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ اور آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کہ دنیا کے بعد وہی مسئلہ ہے، دنیا کے بعد آتی ہے وہ، اور دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کے معنی عربی میں آتے ہیں قریب کے، تو آدمی پہلے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر موت تک کس کے قریب رہتا ہے وہ؟ دنیا کے، اور دنیا کے بعد آخرت۔ اس لیے آخرت اگر سامنے ہے تو مجھے آخرت میں جانا ہے، اور آخرت کا مرحلہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہاں تو دشمن ہو دشمن، اس پر کوئی حالات آ جائیں تو بھی ہم تھوڑا بہت ٹیکا کر دیتے کہ چلو بھائی چھوڑو یار، دشمن ہے لیکن بیچارہ پریشان ہے۔ وہاں رشتہ دار بھی ایک دوسرے کا ٹیکا نہیں کریں گے۔ اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کربلا میں بچے تھے، انہی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ ایک دفعہ مطاف میں لیٹے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کہتا ہے میرے سامنے نہیں روتا تو دنیا والوں کے سامنے رو تو۔ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی درگاہ ہے، خالی وضو کر کے 2 رکعت وضو کر کے پڑھنی ہے، لیکن وہاں پر دھیان آدمی کا نہیں جاتا، مخلوقات کے چکر میں آدمی رہتا ہے۔ اور اللہ کی ایک سنت ہے
تو میرا یقین چھوڑ کر کسی جگہ جائے گا تو کام تو میں بناؤں گا، لیکن تیرا یقین اس کے ساتھ جڑے گا جس یقین کے ساتھ تو گیا۔ ہم ایک مرتبہ وہ ایک اجتماع میں جا رہے تھے، آپ بھی گئے ہو اجتماع میں؟ نیت کرو جائیں گے ہاں۔ تو راستے میں جناگڑھ میں ٹھہرے کاٹھیاواڑ میں، تو ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، وہ بھی سفر میں تھے، ہمیں کوڑی نار جانا تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا قاری صاحب یہاں ایک قبر ہے، درگاہ ہے، لوگ آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کون سے بزرگ سوئے ہیں؟ قاری صاحب بزرگ نہیں ہے، کتا سوئے کہ یہاں کا راجا تھا، تو راجا کی کیا ہوتی ہے؟ رانی، تمہاری ہے رانی، سنبھالو لائے ہو تو وہ رانی کو کتا بہت پسند تھا، تو شام کو جب واکنگ میں جاوے تو کتا ساتھ میں لے جاتے، اللہ کا کرنا ایک بتاؤ گئی وہ کتا مر گیا، تو بہت غم ہوا اس کو، اشن کا غم کیوں کرتی، اس کی یادگار میں بناتا ہوں۔ تو اس نے کتے کی قبر بنائی سنگے مرمر کی آرس پتھر، وہ روزانہ جاوے اور وہاں رہے، وہ تھوڑی تسلی ہو۔ زمانہ گزرتا گیا تو کوئی آ گیا، پیسے چاہیے نا، دین بیچ کر دو، کسی کو دھوکہ دے کر دو، پیسہ چاہیے، تو ایک آ گیا اور چادر چڑھا دی اور چاروں طرف اگربتی جلا دی، اور وہ مور کے جو پیچ ہوتے ہیں اس کا جھاڑو لایا، بیٹھ گیا ملن قلندر سب کچھ اندر، وہ بیٹھ گیا۔ اب لوگ آنے لگے اور نظر ماننے لگے، کام ہوتا گیا، اور نیچے کیا ہے؟ قبر میں کون ہے؟ اللہ کی غیرت بہت بڑی ہے۔ آپ کی جو رانی ہے نا، آپ سے نکاح ہوا ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت پڑے، کپڑے کی ضرورت پڑے، جوتے چپل کی ضرورت پڑے تو کس سے کہے گی؟ آپ سے کہے گی۔ اب وہ آپ کو نہ کہے، آپ اپنے کاروبار میں جا رہے اور راستے میں کھڑی ہو جائے، بھائی چپل دلا دو مجھے، میرے گھر میں چاول نہیں، 2 کلو چاول دلا دو، آپ کو پتا چلے تو آپ اس کو برداشت کرو نہیں۔ حالانکہ شوہر نے بیوی کا ایک بال بھی نہیں بنایا، صرف اتنا کہ اس کے نکاح میں آئی ہے، تو غیرت مند شوہر اس کو برداشت نہیں کرے گا، میرے نکاح میں رہنا ہے تو مجھ سے مانگ۔ ایسی اللہ کی غیرت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو تجھے میرے دربار میں آنا چاہیے۔ اسی لیے ہم جو لبیک پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا ابراہیم حج کی اذان دو، ابراہیم علیہ السلام کا یا اللہ میں اذان دوں تو آواز کہاں تک؟ ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا، ہمارا کام آواز پہنچانا، پہنچائیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے کانوں تک پہنچائے۔ جو جس حال میں تھا اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ حج میں آئے گا۔ اسی لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں حاجیوں سے فرماتے تھے، وہ حاجی تجھے تیرا ملک کا پاسپورٹ نہیں لایا، تجھے سعودیہ کا ویزا نہیں لایا، تجھے اللہ لایا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن قرآن میں کہیں ولی اللہ ہی نہیں ہے۔ نماز روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، لیکن حج میں اللہ نے کہا ولی اللہ علی الناس، اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ حج میں نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یار مال ہے، مال اگر حج نہیں کریں گے تو لوگ تانا دیں گے کہ یار کنجوس ہے، اتنا مال دیا حج نہیں کرتا، تو گیا حج ہو جائے گا، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اسی لیے کہا کہ چلو بھائی ہو جانا ہے تو میں بھی چلا جاؤں،
یہ بھی نہیں ہے. نیت صاف رکھنے اللہ ہی کے لیے، علی الناس، تمام لوگوں پر. اب لوگ میں تو یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، سب پر حج فرض ہے. اس لیے مشرکین حج کرتے تھے، مشرکین جو تھے وہ حج کرتے تھے، لیکن ان کی ترتیب سے کرتے تھے سب پر. اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ غریب سے غریب سنے گا تو اس کے بھی آنکھ میں آنسو ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، جب آپ چلے ہوں گے تو آپ کے تو آنسو نکلے ہوں گے. روئے تھے آپ؟ جی. کیوں روئے؟ اللہ نے کہا خوشی خوشی آؤ، خوشی کا روئے. رونے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی کا. اللہ کے گھر جانا اور رونا ہے. کوئی دلہا سسرال میں جاؤ تو روتا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے حج کی ابتدا، دیکھو شیطان جو ہے نا بڑا گھاٹ ہے، ہر عمل میں رسم لاتا ہے. بھائی بند کرو نا، سائلنٹ کر دو. اس کو پیچھے نہیں ہے. وہ شیطان ہر عمل میں رسم لائے گا. جیسے حاجی جب روانہ ہوتے ہیں تو بعض جگہ پر پورا حاجی جمع ہوتے ہیں، محلہ جمع ہوتا ہے، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، بڑے مولانا آ کر دعا کراتے ہیں. تو دعا میں حاجی بھی روتا ہے اور رخصت کرنے والے بھی، ارے بولو نہیں یار، روتے ہیں. روتے ہیں. وہ بھی خوش ہیں کہ چلو حاجیوں کی دعا میں شرکت ہو گئی، اور حاجی بھی خوش ہے کہ چلو اتنا مجمع ہمیں چھوڑنے آیا. لیکن شیطان نے دین کی آڑ میں ہمیں سنت سے ہٹا دیا. بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل دیکھا دیکھی بہت چلتے ہیں. بھئی عمل کیوں کرتے ہو کہ فلاں کو دیکھا تھا، یہ عمل کیوں کرتے ہو کہ فلاں لٹریچر میں دیکھا تھا، فلاں پر. پھر علماء کہہ کے لیے آج دشمن کی یہ چال ہے کہ امت کو علماء سے کاٹو. اسی لیے وہ ایک ہے نا، ارے آج کل چلا کیا کہتا ہے اس کو، وہ جو فتویٰ پوچھتے ہیں جواب دیتے ہیں، گوگل. ہاں پتہ نہیں کیسے. اب ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے اوپر 2 کلپ کی کہ کیسا دیکھو یہ حال ہے امت کا. کسی نے ٹرائل کے لیے اس سے پوچھا کہ حضرت میں سوال کروں گا، جواب دو گے؟ ہاں بالکل دیں گے. وہ تو سوکھا پتا تو بہت آواز کرتا ہے نا، ضرور دیں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں جمع ہو جائے تو بھی پہلے کس کو پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا اس میں اختلاف ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ پہلے عید الفطر پڑھو. ارے نادان، عید الاضحیٰ ذی الحجہ میں اور عید الفطر رمضان کے بعد دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ دوسری کلپ بھیجی کہ اگر عرفات رمضان میں آ جائے تو عرفات کا روزہ رکھیں گے کہ رمضان کا رکھیں گے؟ تو اس نے کہا رمضان کا رکھنا چاہیے، عرفات کا نہیں رہ سکتے. عرفات اور روزہ رمضان دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. آج کل یہی چل رہا ہے. بعض مرتبہ عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن ایسے بے وقوفوں سے مسئلہ پوچھ کر وہ کہتا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور پوری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمپیوٹر سے جو مسائل نکالتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ تو ضرورت کی چیز ہے. اس میں یہودی کیا کرتے ہیں، شروع میں صحابی کا نام لیں گے، بیچ میں آپ علیہ السلام کا نام لیں گے اور من گڑھ حدیث بیان کر دیں گے. اللہ کے واسطے علماء کی صحبت میں رہو، مسائل علماء سے پوچھو تو صحیح رہبری ہوگی. لیکن دشمن علماء سے کاٹ رہا ہے. یہ جو بیت اللہ میں 360 بت آئے کیسے آئے؟ شیطان مکہ والوں کے پاس آیا، تم اللہ کے گھر کا طواف کرو، تمہارا کاروبار تو سودی ہے، لہذا سود کے کپڑے حرام ہیں. اب ایسے کپڑے پہن کر تم طواف کرو گے؟ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں؟ مسئلہ صحیح ہے نا؟ کون بتا رہا ہے؟ شیطان. شیطان. کیا کریں کہ دیہات والوں کے پاس جاؤ، ان سے پیسے لے کر کپڑے خریدو. ہوا پھر کچھ زمانے کے بعد دیہات والوں کو بھی سود میں پھنسا دیا. اب کہاں کیا کرو گے؟ ان کے کپڑے بھی نہ جائے، مان ان کا تمہارا بھی.
اصل میں جب دین ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ جو مکہ بنایا گھر، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جیسے کل مولانا نے آیت پڑھی تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہاں سے برکتیں لینی ہے، ہاں یہاں سے ہدایت لینی ہے۔ یہ لڑکی کے لیے وہ لینا ہے، وہ گٹی جو لبیک بولتی ہے وہ گٹی لینے آئے، اور چھوکری کے لیے وہ چپل لینے، کچرا لے جا کر کیا کرے گا؟ یعنی جوتے لے جائے گا۔ اس میں عورتیں بہت آگے، وہ گھسٹ گھسٹ کر تمہیں ٹکٹ کھول دی جائے گی شاپنگ میں، یہ لو وہ لو، اور تم کہو گے لبیک، اس لیے کہ وہاں تو انکار تم نہیں کر سکتے ہو، اسی لیے تم اپنی بیوی کو کیا کہتے ہو؟ گھر والی، گھر والی کہتے ہو نا، کہ اور کہتے ہو دوسرا، پانی پڑا رہے مول صاحب، گھر والی بیمار ہے، پانی پڑ دو نا، تعویذ دے دو۔ تو گھر کا دستاویز تمہارے نام پر ہے کہ عورت کے نام پر ہے؟ پھر وہ گھر والی کیسے بن گئی کہ دستاویز تمہارے نام پر ہے، چلے گی اس کی؟ اس لیے کہتے ہیں گھر والی کو دیندار بناؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے جی، اور جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، شاہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ جتنے تھے سب یتیم تھے، لیکن ان کی مائیں بڑی نیک تھی، ان کی گودوں میں یہ پھول پیدا ہوئے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے رہنے والے تھے؟ نہ، چشت کے رہنے والے تھے، بہت دور۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، معین الدین سوئے ہو، اٹھو، جاؤ ہندوستان، میری امت کو کلمہ سکھاؤ۔ یہ جو دعوت کا کام ہے نا، وہ شروع سے چلا ہے، پوری امت کے ذمے ہیں۔ جیسے 5 لڑکے ہیں اور باپ مر گیا، کروڑ پتی تھا اور اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، تو یہ کاروبار دوسرے سنبھالیں گے کہ 5 لڑکے سنبھالیں گے؟ لڑکے سنبھالیں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی محنت اور مشن کیا تھا؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک دین پہنچے، لہٰذا آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آپ تو امام تھے، آپ تو، تم حاجی بولتے ہیں، بات بند کرنا، بولتے رہو بھائی ساتھ میں، بولو گے تو سمجھو گے اور نہیں بولو گے تو سو گے۔ کچھ سنا کچھ سنا کچھ سنا کچھ سویا گیا۔ تو آپ علیہ السلام امام ہیں، جیسے مولوی صاحب امام ہیں، تو مولوی صاحب مقیم ہیں تو کتنی پڑھائیں گے؟ 4۔ تو ہم مقیم ہیں سب 4 پڑھیں۔ تو آپ علیہ السلام امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو آپ امام ہیں اور مسافر، جانے والے دنیا سے۔ اسی لیے جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو بشارت ہے، جھوک در جھوک جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوگی، تو صحابہ بہت خوش، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ کا کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا بڑی میاں کو کیا ہو گیا، اتنی بڑی بشارت؟ تو صدیق اکبر نے کہا شروع کی آیتیں تمہیں ہنسا رہی ہے اور اخیر کی آیتیں مجھے رلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں یہ کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد آئے گی، فتح ہوگی۔ کیا فتح؟ مال ملے گا یا نہ؟ آج تک جو کچھ قربانی دی ہے، احد میں، بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حمراء الاسد میں جو کچھ دی ہے، اس کے نتیجے میں نبی جی آپ دیکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج کے فوجیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ آگے کیا ہے؟ سورۃ دیا نے نبی جی کام ہوا، اس پر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لیکن کام کے اخیر میں استغفار کیجئے۔ جیسے نماز اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم، اور ختم
استغفار پر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب سلام پھیرا جائے گا. اللہم انی ظلمت پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام پھیرا بول لو. سلام پھیرا جائے گا. تو نبی جی استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہے کہ کام پورا ہو چکا، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. تو خواجہ صاحب محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھا دیا. لاکھوں انسانوں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذات سے بھی دین پر چلنا ہے، اپنی مستورات کو بھی دیندار بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا ہے. خالی اپنے آپ کو دیندار بنانا نہیں، اپنے بچوں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بیت اللہ بنایا، تو کہیں قرآن میں یہ نہیں ملے گا پتھر کہاں سے لائے تھے. نہیں. کتنا اونچا، کتنا چوڑا، نہیں. لیکن بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ گھر کا محتاج ہے. آپ دیکھو بیت اللہ کے دیوار آج کل جو پردے اونچے کیے ہیں نا، کیوں کیے ہیں؟ حاجیوں کی وجہ سے، کہ حاجی پردہ کاٹ کر لے جاتا ہے گھر، اس لیے انہوں نے اونچا کر دیا کہ حاجی کاٹے نہیں. اب آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، پلاسٹر ہے. کلر کا تو سوال ہی نہیں ہے، پلاسٹر ہے نہیں. لیکن اس سے بڑھ کر کوئی گھر ہے دنیا میں؟ تو اللہ کا گھر کیوں؟ کہ اللہ کے خصوصی عمومی رحمتیں نازل ہوتی. تو جب اچھا، اس میں دو پتھر جنتی، دو پتھر جنتی. ایک حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو. یہ جب آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں نے ہاتھ لگاتے 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 ان کے گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا ہو گیا. تو جب پتھر کالا ہو گیا تو گناہ کرنے والے کا دل کتنا کالا ہوتا ہو. اور ابھی یہ پورا جو کالا نظر آتا ہے نا آپ کو، وہ پورا حجر اسود نہیں ہے. 6-7 ٹکڑے ہیں کالے. ان کو انہوں نے ابھرا ہوا چپکایا. وہ تو مسالہ ہے کالا جو ہے، وہ اسی کو بوسہ دینا ہے. لیکن بوسہ دینا سنت ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. جذبات کا نام دین نہیں ہے، اپنی سمجھ کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے کہا اور پیارے نبی علیہ السلام نے کر کے بتلا دیا. اسی لیے ہم سب وہاں سے چلے تو کیا کہتے تھے؟ وہی اللہ کے گھر جا رہے حج کرنے. اب تو حج کرنا ہے، حج پڑھنے جانا ہے. حج پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا، حج پڑھا جائے. ہمارے یہاں بچے جاتے ہیں غیر حاضر ہوتے ہوئے، کہاں گیا تھا؟ کہ حضرت ہمارے ابا حج پڑھنے جا رہے. میں نے حج پڑھنے جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے. بہرحال حج کرنے. تو آپ حج کرنے کہاں آئے تھے؟ بمبئی آئے تھے کہ بیت اللہ آئے تھے؟ اب حج کا مین دن شروع ہوگا مینا سے عرفات. اب اللہ کہتا ہے بیت اللہ کو چھوڑو. اے اللہ، میں تو بیت اللہ آیا تھا حج کرنے، میں تو بیت اللہ میں رہوں گا، تاکہ بیت اللہ خالی ہوگا تو دھڑا دھڑ طواف کروں گا. صحیح ہے؟ چھوڑ بھائی چھوڑ، ہم جو کہیں وہ کر. اسی کا نام دین ہے. جو عقل کے مارے ہوتے ہیں نا، وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کیوں اسلام میں؟ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ تو پھر اللہ بتاتا ہے یوں. اور یوں کے ٹوٹی ادھر ہوتے ہیں. انگریزی کے یوں کے پیر کہاں ہوتے ہیں؟ ٹوٹی ادھر ہو جائیں گے. یوں مت کر. جیسے ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے آم کا درخت دیکھا. تو درخت بہت بڑا، آم چھوٹے چھوٹے. پاس میں تربوز کی بیل دیکھی تو تربوز کی بیل بہت کمزور ہو، تربوز بہت بڑے. تو اس نے اپنی عقل چلائی، یار آم کا درخت اتنا بڑا، تو اتنی بڑی بڑی تربوز جیسی کیریاں یہاں ہونی چاہیے، اور بیل کمزور بیل، تو وہ چھوٹی چھوٹی تربوز یہاں ہونی چاہیے. یہ سوچ رہا تھا کہ ٹپک سے اوپر سے آم گری ٹال پر. اب سمجھ میں آئی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آم کو چھوٹا بنایا، ورنہ اگر تربوز جیسی آم ہوتی تو میری ٹال کا کیا ہوتا؟ وہ سیدھا سیدھا چلنا یار، سیدھا سیدھا چلنا جو اللہ کا نظام ہے.
اب مزدلفہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، لیکن عرفات سے جب عرفات کو چھوڑیں گے تو مغرب کا وقت ہو جائے گا. اللہ نے کہا خبردار مغرب پڑی ہے تو اللہ کا ایسا. کوئی آدمی اپنی مسجد میں آوے اور زور زور سے بولے تو ہم کیا کریں؟ اس سے بولو یار مسجد ہے. اور اللہ نے کہا میرے گھر آوے تو زور زور سے لبیک پڑھ. اب وہاں کوئی مولوی صاحب آہستہ پڑھ نہ. آپ علیہ السلام کے بعد جبریل آئے اور کہا کہ اللہ کہتا ہے لبیک زور زور سے پڑھو، زور زور سے لبیک پڑھو. تو اللہ کا جیسا حکم ایسا ہم پورا کریں گے. عقل کو نہیں چلائیں گے. بعض دفعہ اللہ کا حکم عقل سے اوپر ہوتا، عقل کے خلاف تو ہوتا نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بہت سی باتیں چھوڑی ہیں، پوچھوں گا میں کتنے حاضر ہو تم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اتنا چھوڑا، اتنا سونا چھوڑا اور وصیت کی میرے اسماعیل کو اس سونے کے ذریعے سے علم الہی سکھانا. ارے اپنے بچوں کو علم الہی سکھاؤ، وکیل بناؤ لیکن علم الہی کے ساتھ، گریجویٹ بناؤ علم الہی کے ساتھ، پروفیسر بناؤ علم الہی کے ساتھ. علم اصل تو وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے. یہ تو سب ابھیاس ہے، ابھیاس. تھوڑی بہت سیکھ لو اور اس کا مقصد دنیا پیٹ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم الہی سیکھو اور علم الہی اپنے بچوں کو سکھاؤ. آج کل دنیاوی تعلیم کا اتنا غلبہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، اس کے 3 بچے تھے. ایک آیا، بھائی ہمارا یہ وکیل صاحب ہے. بھائی یہ دوسرا آیا کہ پورا کاروبار مینجمنٹ یہی کرتا ہے. تیسرا آیا کہ خریداری وغیرہ گاہکوں کو سنبھالنا یہ کرتا ہے. تو سامنے والے کہا ٹھیک ہے یہ وکیل صاحب ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، لیکن دین تو نظر آتا نہیں. دین چھپا ہوا رہتا ہے. اس لیے دین کو اللہ نے کیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہوتا ہے؟ تو کلر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا آپ کو؟ تو دین نظر آنا چاہیے، عقیدے میں، عبادات میں، رہن سہن میں، معاملات میں، اخلاق میں. تو سامنے والے نے کیا کہا؟ آدمی اپنی عزت بچا لیتا ہے. جیسے ایک مولوی صاحب امتحان دینے گئے تو مکتب کا، تو مولوی صاحب نے سوال کیا بچوں بتاؤ بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوہ، بیوہ جانتے ہو کہ ڈرتے ہو؟ بیوہ جانتے ہو؟ تو کہ بیوہ کس کو کہتے؟ تو پوچھا پہلے نمبر والے کو اور انگلی اٹھاتا ہے تیسرے نمبر والے. صبر کرنی یار، تجھے بھی پوچھیں. جب پہلے دو نے نہیں بتایا تو تیسرے سے پوچھا تو بول کہ بیوہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا. تو باپ کے مرنے سے عورت بیوہ ہوتی ہے کہ شوہر کے مرنے سے ہوتی ہے؟ اب امتحان ہو گئے. اب امتحان لینے والے مولوی صاحب جا رہے، راستے میں دوسرے مولوی صاحب ملے جن کے بیٹے نے جواب دیا تھا. بہت انگلی اٹھاتا تھا نا، کہاں سے آتے ہو کہ امتحان لینے؟ ہاں اس میں تو ہمارا بیٹا بھی تھا. ہاں آپ کا بیٹا تھا. تو کیسا رہا؟ ایسا رہا کہ میں نے پوچھا کہ بیوہ کس کو کہتے ہیں، تو میں نے پہلے دو کو پوچھا لیکن یہ انگلی اٹھا کرتا تھا. تو تمہارے فرزند سے پوچھا کہ بیوہ، تو اس نے کہا کہ جس کا باپ مر جائے. عزت کا مسئلہ ہے نا. تو انہوں نے کہا مول صاحب اتنا تو میرے بیٹے کو معلوم تھا نا کہ کسی نے کسی کے مرنے سے عورت بیوہ ہوتی ہے، نکی کرنے میں بھول ہوئی ہے. اپنی غلطی آدمی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے وکیل صاحب ہے، مینجمنٹ ہے، یہ ہے، لیکن دین نظر نہیں آتا. کہ بہت 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 ہلکے سے کہا ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت، تھوڑی بہت.
بے دینی ہے. تو اس نے کہا یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک آدمی اچھا خاصا بولتا تھا، پیتا تھا، دیکھتا تھا، اچانک سمسام ہو گیا، سانس لینا بھی بند کر دیا. تو ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے جب چیک کیا، چیک اپ کرنے کے بعد کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں برابر ہیں، کان برابر ہیں، سب برابر ہے، تھوڑی سی روح نکل گئی. اب یہ آنکھ کس کام کی، یہ پیر کس کام کے، یہ تیرا دھندا کس کام کا، تیرا مینجمنٹ کس کام کا، تیرے بیٹوں کا وکیل ڈاکٹر بننا کس کام کا؟ دین تو ہے نہیں، یہ تو مردہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چل گئی، دنیا حالات کر گئے. ماں نے کہا کہیں نہیں جاؤں گی، آنکھیں دینا کس کا کام؟ اسی سے کہوں گی. یہ عورتیں نہیں ہوتی، کھلا جگہ پر بچے کو لے جاؤ، کھلا کا دورہ بندھاؤ، کھلا کا تعویذ بندھاؤ، کھلا کے چوکھٹ پر لے جاؤ. یہ مسلمان کا کام ہے؟ مسلمان کی چوکھٹ ایک ہی ہے، مسلمان کا دربار ایک ہی ہے، مسلمان کے ہاتھ اٹھانے کی جگہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. یہ بیت اللہ تمام مسجدوں کی ماں ہے. جیسے مسجدوں پر اللہ کی رحمتیں بیت اللہ سے آتی ہے، ایسی مسجدوں کی برکتیں گھروں میں مسجد والے اعمال سے آئے گی. وہ روتی رہی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں دے دے، میرے بیٹے کی آنکھیں دے. ایک مرتبہ سوئی تھی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. کہا وہ اللہ کی بندی، تیرے بیٹے کی آنکھیں اللہ نے واپس کر دی. جب اٹھی تو امام بخاری دیکھتے بھاگتے تھے. ایسی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے مائیں اتنی نیک تھی، عورتوں کی دینداری کا اثر بچے پر زیادہ پڑتا ہے، باپ کی دینداری کا اثر اتنا نہیں پڑے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہاجرہ، لوگ کہتے ہیں بوڑھی ہاجرہ نہیں تھی، جوان ہاجرہ تھی اور مصر کی شہزادی تھی. لیکن اللہ کا حکم قربان جائیے. اس وقت ایسی پلین جو سبا مروا تھوڑا تھا، نوکیلے پتھر تھے، چڑھنا اترنا، پھر تھوڑا تیز چلنا. میرا اسماعیل کا کیا حال ہے، میرے اسماعیل کا کیا حال ہے. یہ نہیں کہ زنبیل کی کھجوریں پوری ہو گئی اور مشق کا پانی پورا ہو گیا تو شہر میں آ گئی، کہ نہ، میرے اللہ کا حکم پورا کروں گی. زندہ تھی. ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی دو شادیاں ہوئی، اس میں بھی حاضر نہیں تھے. تو کمانے گئے تھے، دین کی محنت کے لیے گئے تھے. آپ بھی نیت کرو کہ اللہ کے نبی کی دین کی محنت کر کے اللہ کے نبی کے دل کو خوش کریں انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت حاجر کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام گئے، تو اسماعیل علیہ السلام حاضر نہیں تھے. تو وہ بہو تو پہچانتی نہیں تھی کہ خسر اسماعیل کہاں گئے ہیں، کہ وہ تو پھرتے رہتے ہیں، گھر کی خیر خبر نہیں لیتے. اچھا، تو کہا اسماعیل آ گئے تو یوں کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دینا. تو اسماعیل علیہ السلام آ گئے. محسوس ہوا کوئی آیا ہے. کہا کوئی آیا تھا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، کچھ پوچھا تھا کہ پوچھا تھا، میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کماتے ہیں نہیں، گھر کا خیال رکھتے نہیں، گھومتے رہتے. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کا جاؤ، میرے ابا نے کچھ کہا تھا، میرے ابا نے کچھ کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا، تو کہ چوکھٹ تو ہے، جا تجھے طلاق ہے، جا. یہ ناشکری ہے. دوسری شادی ہوئی تو بھی حاضر نہیں. پھر آئے ابراہیم علیہ السلام تو سلام وعلیکم السلام. اسماعیل کہاں ہے؟ کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. گھر کا کیا حال ہے؟ کہ روزانہ نیا نیا شکار لاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم دونوں کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو کہا اسماعیل آ گئے تو کہنا چوکھٹ مت بدلنا.
تو پھر آئے، کوئی آیا تھا کہ ایک بڑی میں آئے تھے کہ میرے ابا تھے، کیا کہا کہ مجھے پوچھا تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تو روزانہ شکار کا گوشت کھاتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے کہ چوکھٹ مت بدلنا، یعنی طلاق مت دینا، یہ شکر گزار بیوی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دین کا کام کر کے آئے اور کہا ماں اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اتنے لوگوں کو اسلام سکھایا. تو ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. کہا امی سفر تو میں نے کیا، مجاہدے میں نے برداشت کیے کہ ٹھیک ہے، لیکن سن تو جب تو چھوٹا تھا تو میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا. یہ مائیں تھی، ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پلاتی ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے دودھ پلاتی ہیں. اور کیا کہیں مر صاحب دعا کرو میرا بیٹا معین الدین چشتی بنے گا. اس لیے عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے. اس لیے گھروں میں ان کو دین سمجھاؤ، حدیث پاک پڑھ کر سناؤ تاکہ ان کا دینی جذبہ بنے. اور ان کا دینی جذبہ بنے گا. مجال ہے کہ کوئی گھر میں بے نمازی رہے، اس لیے کہ گھر والی وہی ہے. آپ 1000 روپے کلو کے چاول باسمتی لا کر اس کو دو تو آپ کا کام گھر کی چوکھٹ پر لا کر بوجھی رکھ دینا. باقی وہ پلاؤ بناوے، بریانی بناوے، زردہ بناوے، جو بناوے، یا پانی ڈال ڈال کر اتنا کھچڑا بناوے کہ بنانے کے بعد مشورہ کرو کیا نام رکھیں. اور تم یوں کہو یہ کیا کھانا ہو تو کھاؤ، نہ تو پوچھتا ہوں خالی. بودا تو وہاں گیا ہے کہ وہ تیرے یہاں آئی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھا جو ہمارے سفر میں رہتا تھا. میں نے کہا عبداللہ گھر جا کر کیا کرو گے؟ مولانا گھر جا کر کہوں گرم پانی کر، گرم پانی سے غسل کروں گا. اگر وہ نہ کہے تو، اگر وہ کہے کہ گرم پانی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ٹھنڈے پانی سے کر لوں گا. عورتوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اپنی عورتوں کو دیندار بناؤ. اب بتاؤ پہلی بات میں نے کیا چھوڑی تھی؟ بیت اللہ گئی بھینس پانی میں، اور بھینس پانی میں جاتی خالی سنگت بتاتی ہے، سنگ نظر آ رہے ہیں باقی کہاں آئی ہے. شیطان دیہات والوں کے پاس گیا، اب کہاں ان کے بھی پیسے حرام کے، اس لیے کہ سود کا پیسہ حرام. تو اس کا کپڑا خریدا ہوا بھی. آج کل آدمی کہتا سور کھانا منصب حرام، کتا کھانا حرام. میں کہتا ہوں تیرے حرام پیسے سے بکرے کا گوشت لایا ہوا بھی حرام. مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین سمجھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی حج تو ہمیں کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو شیطان نے کہا بغیر کپڑے کے کرو. بغیر کپڑے کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور دل میں عظمت ہے کہ بھائی ہم ناپاک کپڑوں سے نہیں کر سکتے، بغیر کپڑے کے کرو. شیطان. پھر ایک مرتبہ ایک عورت اور ایک مرد طواف کر رہے تھے. شیطان نے دل میں بات ڈالی اور بیت اللہ ہی میں منہ کالا کر دیا. اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا. پھر صبح شیطان آیا بزرگ بن کر، دیکھا بیت اللہ میں بدکاری کی، اللہ نے ان کو بنا دیا. اب تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے، بیت اللہ میں آؤ گے تو یہ دونوں پتھر دیکھو گے. لہٰذا بیت اللہ کے 2 دروازے تھے اور نیچے تھے، ایک بت یہاں رکھو، ایک پتھر، اور ایک پتھر یہاں رکھو، تاکہ آتے جاتے جو ہے نا تو عبرت پکڑو گے. نہ بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مسئلہ بتا رہا ہے نا. کون؟ شیخ نجدی. کون؟ شیخ نجدی. ہاں عجیب ہے وہ، اچھوں کو ریوڑی کے پھیر میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ ایمان. امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پر کتاب لکھی اور اس میں 100 دلیلیں لکھی کہ اللہ ایک ہے. جب موت کا وقت آیا شیطان آیا، راضی بول اللہ کتنے ہیں؟ ایک. کہ دلیل کہ یہ توڑ دی، 100 دلیلیں توڑ دی شیطان نے. اب کیا کرے؟
اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے صحبت میں رہو. تو ان کے ایک بزرگ تھے, ان کے شیخ تھے, ان پر اللہ نے بات کھولی. غیب کی بات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن بعض بزرگوں پر اللہ بات کھول دیتے. وہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا لوٹا پھینکا اور یوں کہا راضی یوں کہہ کہ اللہ بغیر دلیل کے ایک ہے, یہ کہا اور شیطان بھاگا اور کلمہ کے ساتھ رک گئی. اب کچھ دن چلتا رہا, پھر کہا دیکھو تم بیت اللہ میں آتے ہو تو یہ دونوں نظر آتے ہیں, تو ایک ایک اپنے گھر میں بھی رکھو تاکہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے. نسل در نسل چلی, پھر آیا دیکھو تمہارے باپ دادا اسی سے مانگتے تھے اور اسی سے حاجت, تم بھی اسی سے مانگو. پھر کہا دیکھو دین کے سال کے 360 دن تو روزانہ کا ایک بناؤ اور بیت اللہ میں رکھو. شیطان, اس لیے میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ شیطان بہت خوش کرتا ہے. روانہ ہونے والے بھی اور جن کو روانہ کرنے وہ بھی خوش ہیں. کہاں آئے تھے کہ حاجیوں کو روانہ کرنے گئے اور وہ حاجی بھی رو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہمارے ساتھ آیا. اب سنت کیا ہے وہ معلوم کرو, کہ جس کا قرضہ ہے اس کو معاف کرا دو, کسی کو تکلیف پہنچائیے تو معاف کرا دو. آج کل تو سارا کام مولوی صاحب ہی کرتے ہیں. جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے اور پارٹ ٹائم کی نماز کون پڑھاتا ہے, بچوں کو کون پڑھاتا ہے. تو مولوی صاحب کے حوالے مول صاحب آج اعلان کر دینا عشاء میں کہ اپنے یہاں سے 20 حاجی جانے والے ہیں, اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دینا. معافی ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس کا گلا دبایا, مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس کا مال ہڑپ کیا. امام صاحب کے اعلان کرنے سے معاف ہو جائے گا. سب کے قرضے ادا کر دو, سب سے معافی مانگ لو. اللہ کے گھر آ رہے ہو, کوئی دلہا سسرال میں جائیں تو گیریج والے کپڑے پہن کے جاتا ہے, حالانکہ گیریج میں کام کرتا ہے. ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو پہلے عقیدہ صحیح کرو. اسی لیے لبیک اے اللہ تیرے ابراہیم نے آواز لگائی تھی, اس آواز پر میں حاضر ہو گیا ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. آج تک تو میں نے پتہ نہیں کس کس کے نام کی منتیں مانی, کہاں کہاں جا کے سر جھکایا, کس کس کا کڑا پہنا, کس کس کا دورہ باندھا. اے اللہ آج میں کہتا ہوں لا شریک لک, تیرے سوا تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. توحید ہے توحید. پھر معاف کرا دیا. اب وضو کرو, 2 رکعت صبر کی پڑھو, اللہ سے عافیت مانگو, اور پھر ہنستے ہوئے, تم کہہ رہے ہو رونا نہیں, ہنستے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ. کوئی روے کہ بیٹی کیوں روتی ہے, انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا کروں گی. آج تو عورت کیا کہتی, تو بول تیرے لیے کون سا برقع لاؤں, کیوں روتی ہے تم برقع لینے آئی ہے. نہیں بیٹی تیرے 7 نمبر ہے نا, تو 7 نمبر کے جوتا لاؤں گا. تو جوتے لینے آئی ہے. اللہ تجھے بھی بیت اللہ دکھائے گا بیٹی, رو مت, کل میں واپس آ جاؤں گی. گھر میں نماز مت چھوڑنا, گھر میں تعلیم مت چھوڑنا, زیادہ موبائل غلط مت دیکھنا, آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ کہنے کی ضرورت ہے. اصل میں عورت بولے نہیں تو عورت نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اس کو ہم انعام دیں. گریڈ ہوتے ہیں جھوٹوں کے بھی, تو سب جمع ہوئے جھوٹے. کیا بول تو اس نے کہا میں نے یہ جھوٹ یہ جھوٹ یہ جھوٹ. کہا کہ نہیں. ایک بولا, کہا 10 عورتیں جمع ہوئی اور آدھا گھنٹہ بیٹھی اور ایک بھی نہیں بولی کہ سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے. وہ انعام لے گیا, جھوٹوں کا سردار. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں کھڑے تھے, تو ایک عورت آئی, دیکھا ایک عورت کو, تو کہاں سے بھٹکی ہوئی آئی تو اس نے قرآن سے جواب دیا, من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راستہ نہیں بتا سکتا. کہاں سے آ رہی ہو, تو قرآن سے جواب دیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
بیت اللہ سے آ رہی ہے. کہاں جانا ہے؟ کہ فلسطین جانا ہے، بیت المقدس کے پاس جانا ہے. اچھا، تو کہاں کوئی توشہ ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، خیر زاد التقویٰ. پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا میں اونٹ بٹھاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظریں چکا دو. روانہ ہوئی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار پڑھنا شروع کیے تاکہ اونٹ تیز چلے. تو عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا اشعار پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو. کہا تمہارے بیٹے ہیں؟ کہا کہ 3 بیٹے ہیں. یا زکریا، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، 2 نام ہوئے، زکریا ابراہیم. اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن سے جواب دیا. 3 بیٹے ہیں. اب چلے. اب جب خیمے میں پوچھ گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو آواز دی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہاں بھی قرآن سے بیٹو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم بھی احسان کرو. تو وہ بچے باہر آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے تم اکرام ہمارا کرو گے، لیکن یہ تمہاری امی تو قرآن کے سوا جواب ہی نہیں دیتی. کہا ایک نہیں 30 سال سے ایسا جواب دے رہی ہے، اور یہاں عورتوں کا 30 سال میں قرآن ختم نہیں ہوتا، 30 دن میں قرآن ختم نہیں ہوتا. لایانی، بکواس، غیبت، جھوٹ. اس لیے میں کہتا ہوں وہ حج کرنے والے بھائیوں، وہ حج کرنے والی بہنوں، یہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو پوری زندگی بچو گے، ورنہ اس سفر میں گناہ چپک جائے گا. زندگی پر چھوڑنا چاہو تو نہیں چھوڑ سکتے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے اپنے اوقات صحیح گزارو. یہ جو دین چل رہے ہیں بہت مبارک دین ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ان دینوں کی عبادت سے بڑھ کر رمضان کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں ہے. خالی الفاظ میں نہیں بلکہ یہاں اپنے یہاں بھی 10 دنوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں، سورہ والفجر میں. خوب عبادتیں کرو، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھو، روزانہ اللہ کا ذکر کرو، روزانہ دعائیں مانگو. اور الفاظ کے میدان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اور تمام نبیوں نے یہ دعا بہت کثرت سے مانگی ہے. کون سی دعا؟ چوتھا کلمہ. اب چوتھے کلمے میں ہے کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھے روزی دے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کوئی دعا ہے اس کو؟ آپ کے فرماتے بہترین دعا یہ ہے جو میں نے بھی مانگی ہے، تمام نبیوں نے بھی مانگی ہے، لیکن اس میں بظاہر دعا کے کوئی الفاظ تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایسا ہے جیسے ایک فقیر آدمی کسی مالدار کے در پر جائے اور یوں کہے دیکھو آپ تو ایسے سخی ہیں اور آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں، آپ کے دادا ایسے تھے کہ ان کے پیر میں ان کی جوتے میں کوئی پیر نہیں تھا، وہ بھی سخی تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں فقیر ہوں مجھے دے دو. ہم بھی چوتھا کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مجھے عزت دینے والا، مجھے کامیابی دینے والا، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا، مجھے اولاد دینے والا، میری بیماری کو دور کرنے والا، تیرے سوا مولا کوئی نہیں ہے. اور کہیں جاؤ لا شریک لہ، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تیرا پارٹنر کوئی ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کون ہے. ملک تیرا ہے، تعریف تیری ہے، زندہ تو ہی کرتا ہے، موت تو ہی دیتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ میرے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا نہیں ہے، میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ نہیں ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، میرے پاس خلیل اللہ جیسی مقبولیت نہیں ہے دعا کی، اور میرے پاس اسماعیل جیسی قربانی نہیں ہے، لیکن میں فقیر ہوں، تیرے دروازے پر آیا ہوں
اور یہ سارے تعریفی کلمات اس لیے ہیں کہ تم میری ساری ضرورتیں پوری کر دے. اس میں ساری دعائیں آئی. اس نے چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھو. دعائیں دوسری بھی مانگو لیکن چوتھا کلمہ کثرت سے. اب ایام آ رہے حج کے 5 دن مجاہدہ والا دن ہے. کبھی زبان سے یہ نہ کہو یہ پریشانی نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا پورا دین جو ہے نا وہ عشق والا دین ہے. عشق والا عشق میں آدمی کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے. جیسے ایک دھوبی تھا، اس کے یہاں بادشاہ کے گھر کے کپڑے دھلنے جاتے تھے. تو بادشاہ کی ایک لڑکی تھی، تو اس نے کپڑے دھولنے کے لیے جب وہ پھیلایا کپڑا تو کپڑا دیکھ کر اس کے دل میں اس شہزادی کی محبت آ گئی. کپڑا دیکھ کر اب اس کو بہت اچھی طرح سے دھوتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ وہ لڑکی مر گئی تو اسی میں یہ بھی مر گیا. عشق ہے. تو عشق میں کیا ہے؟ نماز ہے. جیسا معشوق کرے گا ایسا ہم کریں گے. اللہ کہتا ہے ہاتھ باندھ دو تو ہاتھ باندھ دو. اللہ کہے گا رکوع کرو تو رکوع کریں گے. سر جھکاؤ تو سر جھکائیں گے. پھر عشق پر آدمی مال لوٹا دیتا ہے. زکات اسی لیے. اور جب عشق لگ جاتا ہے تو کھانے کی نہیں سوچتی، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. لیکن عشق کی آگ ملے بغیر پوری نہیں ہوتی جب تک دیدار نہ ہو. یہ آگ بجھانے ہم آئے ہیں حج. لگی تھی آگ نماز سے اور پوری ہوگی حج پر. اللہ کی محبت. اس لیے میرے بھائیوں ان 5 دنوں کی خوب قدر کرنی ہے. اپنا حج قبول ہو اس کی بہت فکر کرنی ہے. لایانی سے بچنا ہے. اور حج کا صحیح طریقہ جیسے مولانا روزانہ بتا دیں، اس ایک ایک چیز کو سمجھو. جذبات کا نام دین نہیں ہے. جیسے ایک مرتبہ یہ جو 3 شیطان ہیں نا، 3 شیطان دیکھ لینا کیسی شکل کے. وہ شیطان ہے، چھوٹا بڑا بچکا، وہ شیطان ہے. کیوں؟ کیا ہے وہ کہ 3 جگہ پر وہ شیطان ظاہر ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے سے روکنے آیا تھا. اس کی نشانی ہے، وہ شیطان نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک پٹھان وہاں گیا تو جوتے پہ جوتے مار رہا ہے. کیوں؟ مولا پریشان کر دیا پوری زندگی. پر یہ نہیں ہے جا جوتے مار کے جذبات برا نہیں کرنا. چنے کے دانے سے کچھ بڑی کنکری لے لے اور اس کے بھی مارنے کا طریقہ ہے. 2 انگلی سے پکڑ لے اور بسم اللہ پڑھ. اور اگر عربی نہیں آتا تو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. ایک بار لوگ جذبات میں آ کر اتنی زور سے کنکری مارتے ہیں کہ کنکری گول کنڈالے سے باہر آ گئی. حج قبول نہیں ہوتا، کنکری قبول نہیں ہوئی. اتنا ہلکا سے مار دے کہ وہ دائرے میں رہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جمرات کے قریب سینکڑوں کنکریاں، ہزاروں کنکریاں، لاکھوں کنکریاں پڑی رہتی. حالانکہ 28 لاکھ حاجی اور ہر حاجی جو ہے 7 کنکری مارے، کتنی ہوئی؟ کروڑ ہوئی. لیکن یہاں پڑی ہوئی لاکھوں کی تعداد میں. کیوں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ وہی کنکری پڑی رہتے جو قبول نہیں ہوتی. اس لیے وہاں سے کنکریاں چننا منع ہے. بہرحال ماشاءاللہ روزانہ حج کا سبق ہو رہا ہے، اس کو دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش